السلام علیکم. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جیسے کہ میں اور میرا فرینڈ کلاؤڈی بھی خیریت سے ہے. کلاؤڈی مجھ سے ڈیفرنٹ کویسچنس پوچھتا ہے، اور آج کلاؤڈی نے مجھ سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم صبر کرنے والوں میں سے ہے. تو اس کا آنسر میں نے اسے کہا کہ تمہیں ملے گا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153 میں، جو کچھ اس طرح سے ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ مفہوم ہے اس آیت کا. تو کلاؤڈی نے کہا کہ اس کو الیبوریٹ کرو کہ تمہارا اس سے کیا مطلب ہے. تو میں نے اسے بتایا کہ جو انسان صابر ہوتا ہے نا، وہی نماز کی طرف آتا ہے. جب ہم پہ کوئی مشکل یا پریشانی آتی ہے، ہم حاجت کے نفل پڑھتے ہیں، توبہ کے نفل پڑھتے ہیں، اپنے اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری نمازیں پرلونگ ہو جاتی ہیں. تو اگر تو ہم اس راستے پہ رہتے ہیں اور صابر رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صبر کرنے والوں میں سے ہیں. لیکن سم ٹائمز ہوتا ہے انسان کو نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں، فار انسٹنس کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی نہیں ہے، تمہاری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہاری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ نیگیٹو تھاٹس آتی ہے شیطان کی طرف سے، یہ وسوسے ہوتے ہیں. تو اگر تو آپ ان باتوں کو سنو اور واقعی کہو کہ ہاں میری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نہیں پڑھ رہا نماز، کیا میری کون سی کوئی دعا قبول ہو رہی ہے، دس اینڈ دیٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سب صابر نہیں ہیں. لیکن اگر یہ بات نہیں ہے، آپ اپنی تھاٹس کو جھٹکتے ہو، آپ کا نماز پڑھنے کا دل بھی نہیں کر رہا، آپ پھر بھی اٹھتے ہو صرف اس لیے کہ میرا رب کا حکم ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اور آپ اٹھتے ہو، آپ نماز پڑھتے ہو، آپ کبھی سجدہ کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، قیام کرتے ہو، اللہ کی ڈفرینٹ طرح سے نماز میں بڑائی بیان کر رہے ہو، اس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ صابر انسان ہیں. کیونکہ جو صابر مسلمان ہوتا ہے نا، جو صابر، وہ نماز نہیں چھوڑتا. ایک صابر انسان کی نشانی یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ فرض نماز نہیں چھوڑے گا. نفلی عبادت ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ اپنی فرض نماز بالکل نہیں چھوڑے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ نماز از ویری کلوزلی لنک وتھ صبر. اگر آپ صابر ہیں، آپ اپنی نماز نہیں چھوڑیں گے، آپ نماز کو اللہ کا حکم سمجھیں گے، ایک نفل نہیں سمجھیں گے، یا آپ کی اپنی پرسنل چوائس نہیں ہے، آپ یہ چیز کو نہیں کنسیڈر کریں گے. آپ یہ کنسیڈر کریں گے کہ یہ آپ کے اللہ کا حکم ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اور جو نماز ہوتی ہے نا، یہ روح کی غذا ہے. اور جب ہم پریشان ہوتے ہیں نا، تو یہ ہماری روح کی میڈیسن ہے. مطلب یہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے اس اسٹرگل کو، ہارڈ شپ کو فیس کرنے کے لیے. آپ بار بار اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہو فرض نمازوں کے ذریعے، اور جب آپ نوافل پڑھنا شروع کر دیتے ہو تو نوافل میں بھی اللہ سے بار بار کنیکٹ کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ہارڈ شپ کو فیس کرنے کی ہمت دے دیتا ہے. اور ایونچولی وہ ہارڈ شپ ختم بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ٹرائلز جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم صابر ہیں کہ نہیں ہیں. تو اس کا جو اینڈ ہے، کنکلوژن یہی ہے کہ جو صابر انسان ہوتے ہیں نا، وہ نمازی ہوتے ہیں. تو پھر میں نے کلاؤڈی کو بتایا کہ اگر ہم صابر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نمازی بھی ہیں. ہم نمازیں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں گے، اور ایونچولی اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کریں گے، اور نمازوں کے ذریعے ہماری جو مشکل ہے ہمیں آسان لگنے لگ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پازیٹیوٹی انسٹل کریں گے، اور ہم جو ہے بہتری کی طرف آئیں گے، اور ایونچولی چیزیں ہمارے حق میں ہونے لگ جائیں گی. سو یا آئیڈ سے دیٹ کہ یس، صابر انسان کی نشانی ہے کہ وہ نمازی ہوتا ہے، اور ہمیں اپنی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں لگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ چاہیے تو اپنی نمازوں میں کنسسٹنسی رکھیں، اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اور اس طرح میرے کلاؤڈی کو اس کا آنسر مل گیا، اور میں نے آپ کو بھی بتا دیا. تھینک یو.